اطاعت و فرما برداری کے بعد کیا ہی خوب اطاعت و فرما برداری ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی اور زیادہ ہے، اور کیا ہی خوب نیکیاں ہیں برائیوں کے بعد۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور کتنی ہی بدترین برائی ہے نیکی کے بعد، کیونکہ اس میں رب ذوالجلال والاکرام کی غضبناکی ہے، اور اطاعت و فرما برداری اور اعمال کی بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہاں ایک بہت ہی عظیم مثال بیان کی جاتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے لیے بیان کیا ہے۔ ہمیں تدبر اور تفکر کی دعوت دیتی ہے، وہ یہ کہ ذرا بتائیں اس عورت کے بارے میں جس نے بڑی محنت اور مشقت اور مہارت کے ساتھ 1 مہینے تک روئی کو کاٹا، اور پھر وہ مکمل کرنے کے بعد ایک ایک کر کے کھولنے لگی، اور پوری محنت ضائع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سوائے محنت اور مشقت ضائع اور برباد کرنے کے، ٹائم کو ضائع کرنے کے، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ مثال ہے جس سے اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثًا۔ تو اس سوت کاٹنے والی عورت کی حالت اور اس آدمی کی حالت جو نیکی کے بعد برائی کی طرف لوٹ آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مہینے، ہر آن، ہر لمحہ اپنے پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری پر مداومت برتو، کیونکہ رب کائنات ہی رمضان مہینے میں رب ہے، اور تمام دنوں، شہروں اور مہینوں کا رب وہی رب ذوالجلال والاکرام ہے جو رمضان کا رب ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی توحید کے گن گائے جائیں ہر جگہ، ہر زمانے میں۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین دنیا جسے چاہتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا اس کو بھی دیتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو نصیب کرتا ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ تو جسے اللہ رب العالمین دین عطا فرما دے، یاد رکھو اللہ رب العالمین اسے محبوب رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اعمال صالحہ کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسے رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اسی پر اسے موت سے دوچار کرتا ہے، اور ہر آدمی اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت دے اور اعمال صالحہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، منکرات، بدعمالی اور قبیح افعال سے رجوع کرو، اور مومن
موت سے پہلے کبھی بھی عبادت سے مستغنی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور مومنوں، شیطان اور خواہشات کی چالوں سے بچو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید تھا، اب وہ تم سے انتقام لینا چاہتا ہے اور تمہارے اعمال کو اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بنا دینا چاہتا ہے۔ تو اپنے پروردگار سے مدد مانگو اور شیطان کو ذلیل و خوار کر کے لتاڑ دو، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہمیشہ کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کے بندو، نیکی کے بعد نیکی کرو تاکہ قبولیت کی علامت ظاہر ہو اور نیکیوں کی تکمیل ہو، نفس کی تربیت ہو، اور برائی کے بعد نیکی کے ذریعے سے کفارہ بناؤ اور برائی کے خطرات اور نقصانات سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے بعد بھی نیک اعمال رکھا ہے تاکہ بندے نیک اعمال میں آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے روزے کے بارے میں بیان کیا کرتے ہیں۔